أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. اے ایمان والو، اگر اللہ کی نافرمانی سے بچ کر چلو گے تو اللہ تمہارے حق میں فیصلہ دے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما کر بخش بھی دے گا، اور اللہ بڑا ہی زبردست فضل والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کافروں نے فریب رچایا کہ دباؤ ڈال کر تم کو بٹھا دیں یا قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا نکال دیں۔ انہوں نے اپنے کام کی بڑی ترکیب نکالی، لیکن اللہ نے ان کی ساری تدبیر الٹ دی، اور سب کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ اور جب ان پر ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسی بات ہم بھی کہہ کر بتا سکتے ہیں، یہ کیا ہے، صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا ہم پر دکھ دینے والا عذاب ڈال دے۔ اللہ ان کو عذاب دینے والا نہ تھا جبکہ تم ان میں موجود تھے، اور جب تک گناہوں کی معافی مانگنے والے لوگ ان میں رہیں گے اللہ انہیں عذاب نہیں کرے گا۔ جبکہ انہوں نے مسجد حرام یعنی کعبے کی ادب والی مسجد سے لوگوں کو روکا، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر نہ آوے؟ اور یہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہو سکتے۔ اس مسجد کے متولی تو پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ اللہ کے گھر میں ان کی نماز کیا تھی؟ بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ اب چکھو اپنے اس کفر کا عذاب۔ یقین جانو کہ یہ منکر لوگ اللہ کی راہ سے روکنے میں اپنا مال خرچ کیے جا رہے ہیں۔ وہ کتنا ہی مال لگا دیں آخر میں پچھتائیں گے، اور ان کو بڑی حسرت ہوگی، پھر مغلوب کر دیے جائیں گے، اور کافروں کو آخر میں جہنم کی طرف گھیر گھار کر جمع کر لیا جائے گا۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تو یقیناً ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، اور ناپاک خبیث کو ایک پر ایک دھر کر ڈھیر بنا کر اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دے گا۔ ایسے لوگ واقعی بڑے نقصان میں پڑ گئے۔